बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का लेसन नंबर 1 सबक नंबर पहला है। पहला सबक है जो कि एक नज़्म है, सुबह की आमद, जिसे इस्माइल मीरठी ने लिखी है। यानी इस नज़्म के लिखने वाले शायर जो है उनका नाम है इस्माइल मीरठी। तो शायर जो है नज़्म लिखने वाले को कहते हैं, जिस तरह पोयम लिखने वाले को पोएट कहते हैं ना, तो उर्दू में शायर नज़्म जो लिखता है, गज़ल वगैरह लिखता है, शेर व शायरी करता है, तो उसको हम शायर कहते हैं। तो इस वाली नज़्म के शायर जो है इस्माइल मीरठी है। तो इस वाली पोयम का यानी इस वाली नज़्म के मैं एक एक बंद पढ़ दूंगी यहाँ से और आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी ना। तो सुबह की आमद का मतलब है सुबह का आना। आमद मीन्स आना। तो देखिए, खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो सुबह कह रही है कि मैं खबर दिन के आने की ला रही हूँ, यानी मैं आ गई, तो दिन आने की खबर हो गई, यानी सुबह आते ही दिन शुरू हो जाता है ना। तो ये कह रही है कि मैं दिन के आने की खबर ला रही हूँ, ज़माने में जो पूरी दुनिया में उजाला फैला रही हूँ, बाहर अपनी मशरिक से, यानी मशरिक से जो सूरज निकलता है ना, तो वही कह रहा है कि जब सूरज निकल रहा है तो ये बाहर जो है मैं दिखला रही हूँ मशरिक से, और गले से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि उठो सोने वाले मैं आ रही हूँ, ठीक है। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इस वाले बंद में जो है शायर कह रहे हैं कि सुबह होने पर मुर्गे जो है अजान देना शुरू करते हैं ना, कुकड़ू को बोलते हैं सुबह के वक्त मुर्गे, है ना। मुर्ग अजान देने लगते हैं उठाने के लिए लोगों को, और खुशी से सारे जानवर जो है बोलने लगते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह होते हैं चहचहाने लगते हैं, और दूसरे जो चरिंद परिंद होते हैं जैसे चार पैर वाले गाय हैं वो भी उठ जाते हैं और अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर देते हैं। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, यानी पेड़ जो होते हैं, पेड़ के ऊपर भी जो परिंदे बैठते हैं वो चहचहाने शुरू कर देते हैं, और सुहाना वक्त है और ठंडी हवा है ना। सुबह के वक्त जो है ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमें जो वो माहौल बिल्कुल सुहाना लगता है। तो इसलिए सुबह कह रही कि उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के है गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि जो चिड़िया सुबह होने के बाद जो है पेड़ों पे गुल मचाना यानी शोर करना शुरू कर देती हैं, चहचहाने लगती हैं, सारे जो परिंदे होते हैं अपनी अपनी बोली बोलना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर उड़ते हैं पूरे में, है ना, दुमों को हिलाते हैं ना, खुशी खुशी सुबह के वक्त जो है दुम हिलाते हैं, परों को फुलाते हैं ना, खुशी का इजहार करते हैं, और मेरी आमद के गीत गाते हैं। मेरी आमद यानी सुबह के आने की गीत गाते हैं, सबको बताते हैं कि सुबह हो गई, उठो उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, यानी उठ जाओ सुबह हो गई है। अगले सफ़े पर अब हम चलते हैं। जो तोते ने बागों में टेटी मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मुंडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ सौ तरह दे रही हूँ दुआई, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इस वाले बंद में शायर क्या कह रहे हैं कि इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि तोते वगैरह जो बागों में आवाज़ें लगाने लगते हैं, टेटे करना शुरू कर देते हैं, अपनी बोली बोलते हैं ना। कुछ तोते तो हैं इंसानों की भी आवाज़ें निकालते हैं ना, सीखते हैं वो बोली, और बुलबुल भी चहचहानी शुरू कर देती है। शामा भी एक चिड़िया का नाम है, तो वो भी है मुंडेरों वगैरह पे चढ़कर जो छतों पर बोलने लगती है, और सौ तरह से आवाज़ें निकालने, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग जानवरों परिंदे वगैरह जो आवाज़ें निकाल कर बोल रहे हैं उठो सोने वालों कि सुबह हो गई है। दुआई देना यानी कि आवाज़ें लगाना, बोलना, बार बार पुकारना, है ना। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है जब सुबह हो जाती है तो पहाड़ पर, जंगलों में, मुल्क में, देश में, प्रदेश में, वतन में, यहाँ तक कि है ना पूरी दुनिया में रौनक छा जाती है ना, रौनक हो जाती है ना, उजाला फैल जाता है, बागों में फूल खिल जाते हैं,
تو اجالا پھیلنے سے کیا ہوتا ہے، جو چراغیں جلتی ہیں یعنی کہ بتیاں وغیرہ جو لائٹیں سب بجھا دیتے ہیں نا ہم، صبح کے وقت تو ہم نہیں جلاتے نا، روشنی آ جاتی ہے، جب قدرتی روشنی آ جاتی ہے سورج نکل جاتا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، یعنی محفلوں میں جو ہے شمع وغیرہ بھی بجھ جاتی ہیں۔ اور صبح کہہ رہی اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں اٹھانے، سونے والوں سے بار بار پکار کے کہہ رہی ہے صبح کہ اٹھ جاؤ، دن نکل گیا، اپنے کام میں لگ جاؤ، ہے نا، کیونکہ صبح ہوتے ساتھ ہی ہم لوگ جو اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، رونق ہو جاتی ہے، سبھی اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے لفظ اور معنی، تو یہ الفاظ اور یہ معنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے اچھی طرح اور سن کر یاد کر لیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر طوطے کی فوٹو بنی ہوئی نا، اس کا مطلب طوطا رٹ رہا ہے، طوطا رٹتا ہے، رٹ کر یاد کرتا ہے، تو اسی طرح آپ لوگوں کو بھی الفاظ معنی رٹ کر یاد کر لینے ہیں، یعنی یاد کرنے اچھی طرح سے۔ مشرق پورب، جس طرف سے سورج نکلتا ہے۔ عجب انوکھا عجیب، غل مچانا شور مچانا چہچہانا، آمد آنا، گلشن باغ، منڈیر دیوار کے اوپر کا حصہ جو ڈھلان ہوتا ہے۔ شامہ ایک سریلی آواز والی چھوٹی کالی چڑیا۔ بن جنگل، چمن باغ، شمع موم بتی، انجمن محفل، رونق چمک دمک چہل پہل، یعنی صبح ہونے سے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے نا۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے اس نظم سے متعلق، اس نظم میں شاعر نے بیداری یعنی جاگنے کا پیغام دیا ہے کہ جاگو، ہے نا، جاگنے کا پیغام دیا ہے اور بتایا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہر طرف روشنی، سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، پرندے چہچہانے اور ادھر ادھر اڑنے لگتے ہیں، ہوا چلتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہوتے ہی کام وغیرہ کرنے میں ہم جو ہے لگ جاتے ہیں، ہمارا دن شروع ہو گیا، یعنی ہم شروع ہو گئے۔ تو دیکھیے اگلا جو ہے کوشچن سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ سوالات ہیں، 4 سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، تو یہ دیکھ لیں گے آپ۔ پہلا سوال ہے، باہر اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں کا کیا مراد ہے؟ سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کا مطلب کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، مراد کا مطلب ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے مطلب کیا ہے، کہ باہر اپنی مشرق سے دکھلا رہی کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر؟ تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس لیے صبح کی شروعات جو ہے مشرق سے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ باہر اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہے، تو سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اس لیے صبح بھی جو ہے مشرق سے شروع ہو رہی ہے نا۔ تو اب اگلا سوال جو ہمارا ہے، دن کے آنے کی خبر لانے کا کیا مطلب ہے؟ دن کے آنے کی خبر لانے کا مطلب ہے کہ سورج نکل گیا ہے اور دن آ چکا ہے۔ تیسرا سوال، درختوں کے اوپر جب چہچہائے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے سے پیڑ پودوں پر چڑیا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کٹا ہوا ہے۔ چوتھا ہے آخری بند کا مفہوم، مفہوم کا مطلب ہوتا ہے میننگ، یعنی معنی اپنے الفاظ میں سمجھائیے، تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، یہاں پر لکھ بھی دے رہی ہوں۔ دیکھیے صبح ہوتے ہی پہاڑ اور جنگلوں میں، ہر ملک میں، دیس میں، وطن میں، سبھی جگہ رونق ہو جاتی ہے، باغوں میں پھول کھل جاتے ہیں، محفلوں سے چراغ یعنی روشنیاں بجھ جاتے ہیں، بجھنا یعنی کہ بند کر دیتے ہیں نا۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، دیے گئے مصروں کو صحیح لفظ سے مکمل کیجیے۔ دیکھیے ہمیں یہ مصرے یعنی نظم کے مصرے ہیں، یہ مکمل کرنا ہے، تو یہ مکمل کر دیا، دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ میں دیکھیے چوتھی کے بنا رہی ہوں، 5ویں کے بھی اور 6ٹھی 7ویں سب کے بنائے ہیں میں نے، تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا میرے پلے لسٹ میں جا کر، ٹھیک ہے۔ دیے گئے مصروں کو صحیح لفظ سے مکمل کرنا ہے، تو دیکھیے میں نے لکھ دیا، جو طوطے نے باغوں میں ٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ شامہ بھی گائی، میں 100 طرح دے رہی ہوں دعائی، ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ اب ان لفظوں سے جملے بنانے، یعنی یہ لفظ دے رکھے، ان سے جملے بنانے اور یہ خالی جگہوں میں لکھی، تو دیکھیے میں نے جملے بنا دیے ہیں، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ تو پہلا دیکھیے لفظ تھا یہ اذان،
اذان ہو گئی نماز پڑھو. گیت کوئل میٹھے گیت گاتی ہے. شمع دیکھیے تیسرا ہے شمع. شام کے ہونے پر شمع روشن کی جاتی ہے. دیکھیے شام کو شمع روشن کی جاتی ہے اور صبح میں جو ہے شمع کو بجھا دیا جاتا ہے نا. اب چمن. چمن یہ چمن بہت خوبصورت ہے. چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ. وطن میرا وطن ہندوستان ہے. ٹھیک ہے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھیے. تو یہ دیکھنا ہے. دیکھیے سورج نکل رہا ہے یا گرمی ہو رہی ہے یا شام ہے یعنی ٹھنڈک سی ہو رہی ہے نا. یعنی یہ دن ہے یہ رات. دن رات. اب یہاں پہ اس لڑکی نے دیکھیے گرم ٹاپ پہن رکھا ہے نا. تو یہ ٹھنڈا موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے نا. ٹھنڈی گرمی یعنی یہاں گرم موسم ہو رہا ہے. تو ان تصویروں میں دن رات اور ٹھنڈا اور گرم ایک دوسرے کے متضاد یعنی الٹے ہیں. متضاد الٹے لفظ کو کہتے ہیں نا. نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں. صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھیے. یعنی 3 لفظ دیے ہیں. جو صحیح ہیں ان کو یہاں لکھنا ہے. تو دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے اجالا کا اندھیرا, خوشی غم, اونچی نیچی, بجھاتی جلاتی, اوپر نیچے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے میں نے چانٹے یہ سارے لفظ. تو آپ لوگ وہ دیکھ لیں گے اچھی طرح سے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. دیکھیے کالم الف اور بے کے کالم میں بے ترتیب مصرے لکھے ہیں. ان کو صحیح ترتیب میں لکھ کر شعر مکمل کیجیے. یعنی میں آگے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کو صحیح ترتیب میں لگانا ہے. تو دیکھیے میں نے نیچے یہ یہاں پر لگا دیا ہے نا. دیکھیے اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے, خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے, درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے, سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے, یہ چڑیا جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی, ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی, دموں کو ہلاتی پروں کو پھلاتی, میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی. اب نیچے دی ہوئی تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے. تو یہاں پر دیکھیے طوطا یہ لکھ دیا ہے میں نے. اور یہاں پہ دیکھیے چھوٹی جو ہے یہاں پر چڑیا جو ہے یہ میرے خیال سے مینا اور کالی چڑیا جو پیچھے ہمارے لیسن میں دیا ہوا ہے نا شامہ, جسے ہم شامہ کہتے ہیں. تو یہ شامہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. یہ مینا ہے کالی چڑیا جو ہے. اور چھوٹی جو یہ دیکھیے چڑیا یہ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر, آج کل تو کم نظر آ رہی ہے نا. اب دیکھیے یہ درخت پیڑ کو بولتے ہیں نا درخت, یہ پیڑ بھی لکھ دیا ہے میں نے. یہ موم بتی آپ اس کو شمع بھی لکھ سکتے ہیں. تو بک میں ہمارے لکھا ہوا ہے نا شمع, تو یہاں پر آپ شمع بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ پہاڑ ہے پہاڑ. ٹھیک ہے. اب بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے. تو بلند آواز سے پڑھنا ہے تو میں پڑھ رہی ہوں بلند آواز سے, آپ لوگ سن کر اس کی خوشخط کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی, یعنی اچھی رائٹنگ میں آپ کو اچھی لکھائی میں لکھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے پہلا لفظ ہے رونق, عجب, مرغ, مشرق, شمع. تو دیکھیے شمع بھی آپ موم بتی کی جگہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں شمع. ٹھیک ہے. یہ موم بتی ہے نا تو یہاں پر آپ شمع بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگ یہ لفظ پڑھ لیں گے اور اس کی خوشخط کر لیں گے اچھی طرح سے. بک ہے تو بک میں کیجیے, نہیں تو کاپی میں کر کے پریکٹس کریے. جو آپ کی نوٹ بک ہوتی ہے نا ان میں پریکٹس کیجیے. اس نظم کو زبانی یاد کیجیے. یہاں لکھا ہے اس نظم کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے. تو یہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے, آپ اس کو کر لیں گے. اس نظم کو زبانی یاد کر لیں گے. یہیں پہ ہمارا جو ہے یہ والی نظم ہو گئی ہے مکمل, یعنی ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں. امید کر رہی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.